حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے، اور ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذخیرہ اندوز ناجائز منافع کمانا چاہتا ہے تاکہ جب مارکیٹ میں چیزیں کم ہو جائیں، کمیاب ہو جائیں، تو پھر وہ زیادہ داموں میں مارکیٹ میں اسے لے کر آئے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب چیزیں کم ہو جائیں گی تو لوگ اپنی ضروریات سے کی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں، یا پھر جب ذخیرہ اندوز زیادہ قیمت پر لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی پہنچ سے دور ہوں اور وہ اس کو خرید نہ سکیں، وہ محروم ہو جائیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، اور یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں بھی موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں ان کے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں۔ لباس اس قدر سلوا لیتے ہیں کہ ایک بار ایک لباس پہن کر پھر شاید مہینوں اس کا نمبر ہی نہ آئے پہننے کے لیے، اور جب نمبر آئے تو پتہ چلا فیشن بدل گیا اور وہ بیکار ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں گھروں میں موجود ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں آتی۔ اب ہم وہ جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی اس کو یا تو ہم پڑے ہی رہنے دیں، جو کہ اچھا نہیں ہے، یا اس کا ایک حل یہ بھی ہے، مصرف یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ان چیزوں کا کون مستحق ہے، کس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں ہم ان کو دے دیں، وہ ان کے استعمال میں آ جائیں گی۔ تو ایسی چیزوں کا اپنے پاس رکھنا جو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ان کو دے دینے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، ثواب ہی ہوگا، ایک نیکی ہوگی۔ دیکھیے ایک ویڈیو میں نے یہ دیکھی سوشل میڈیا پر، جس میں ایک مکڑی ہے، اس نے درخت پر ایک جالا تنا ہوا ہے تاکہ وہ اپنا شکار کر لے۔ یہ مکھی مچھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حشرات کو وہ کھاتی ہیں۔ اسی درخت پہ ایک چھوٹا مینڈک بھی اچھل کود کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے شکار کر رہا تھا چیزوں کو۔ اچھل کود کرتے ہوئے وہ مکڑی کے جال میں جا پھنسا، بڑا ہاتھ پاؤں مارا۔ آپ کو پتہ ہے مکڑی کے جال میں جو پھنس جائے تو پھر اس سے نکلنا محال ہے۔ مکڑی کچھ دیر کے بعد آئی، اس نے دیکھا اس کا شکار آ گیا ہے۔ جب وہ قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ اس میں مینڈک ہے، اور وہ مینڈک اس کے کسی کام کا نہیں تھا، وہ اسے کھا نہیں سکتی تھی۔ اب اس مکڑی کے پاس دو آپشنز تھی، یا تو اسے اپنے گھر میں قید ہی رہنے دے، وہیں وہ مر جائے، گل سڑ جائے، اور یا دوسری آپشن یہ تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے آزاد کر دے، جو ایک بہتر اور احسن قدم تھا۔ اور یہی دوسرا قدم اس مکڑی نے اٹھایا۔ اس نے اپنے دانتوں سے، پنجوں سے کام لیتے ہوئے اپنے تنے ہوئے جالے کو کاٹا، اور پھر اس سے وہ مینڈک آزاد ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مکڑی نے اس چیز کو جو اس کے استعمال میں نہیں تھی، اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، جسے وہ کھا نہیں سکتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ مر جاتا، ضائع ہو جاتا، اس نے اسے آزاد کر دیا تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ہم یہاں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں آ کر قید ہو گئی ہیں، خواہ وہ کسی بھی نوع کی ہیں، جن کا کوئی استعمال نہیں ہے ہمارے پاس، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس جمع رہیں، ہم اس کو آزاد کر دیں، اور اس کو آزاد کرنا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو اسے دے دیں، اور اس سے یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آپ نے سخاوت بھی کر دی، ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا، اور پروردگار سے انعام کے مستحق بھی ہو گئے۔ تو کوشش کیجئے ہم سب مل کر ایسا سوچیں اور اس پر عمل کریں۔